نمبر 6 سواطع الالہام، ابو الفضل فیضی، متوفی 1004 ہجری۔ سواطع الالہام سین کے ساتھ، ابو الفضل فیضی، متوفی 1004 ہجری۔ یہ مسلک کے اعتبار سے شیعہ تھے اور انہوں نے 2 جلدوں میں یہ قرآن کی تفسیر لکھی ہے جو 727 صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ تفسیر میں نے دارالعلوم کراچی کی لائبریری میں دیکھی ہے۔ انہوں نے کمال یہ کیا ہے کہ اس تفسیر میں کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا جس میں کوئی نقطہ ہو۔ اب جیسے با میں نقطہ ہے، تا میں، ثا میں، جیم میں، خا میں، ذال میں، زا میں، شین میں، ضاد میں، ضا میں، فا میں، قاف میں، تو اگر یہ سارے حروف نکال دیے جائیں تو پھر حروف تہجی بچتے ہی کتنے کم ہیں۔ تو یہ کمال کیا ہے کہ انہوں نے ایسے حروف کا استعمال کیا جن حروف میں کوئی نقطہ نہیں آیا۔ تفسیر کے مضامین سے تو اختلاف رائے رکھا جا سکتا ہے، بہت سی آیات کی ایسی تشریح کی ہے جو سلف کے برخلاف ہے اور جمہور کے نقطہ نظر سے ہٹ کر ہے، لیکن اپنے حد تک یہ کاوش کہ اتنی محنت کے ساتھ ایسے حروف کا انتخاب کرنا اور پھر مختصر بھی نہیں 700 صفحات میں لکھنا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو اس تفسیر کی یہ ایک خصوصیت ہے کہ انہوں نے تمام ایسے الفاظ استعمال کیے۔ یہ تفسیر اپنے دور کا ایک بڑا علمی کارنامہ سمجھا گیا۔ جس زمانے میں یہ لکھی گئی اس دور کے لوگوں نے اسے بڑی اہمیت دی اور اس تفسیر کا بڑا چرچا ہوا۔ جس طرح اردو زبان میں ایک کتاب ہے ہادی عالم، حضرت مولانا محمد ولی رازی صاحب دامت برکاتہم کی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہے اور اس میں بھی انہوں نے کوئی نقطہ استعمال نہیں کیا اور بغیر نقطے والے حروف کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے سیرت لکھی ہے۔ اسی طرح اردو میں نے ایک کتاب دیکھی ہے 2 سسر 2 داماد، خلفائے راشدین پر 2 سسر 2 داماد، ابو بکر اور حضرت عمر سسر ہیں نا، اور حضرت عثمان اور حضرت علی داماد ہیں، اور اس کتاب میں بھی کوئی نقطہ نہیں۔ یعنی میرے ناقص مطالعے کے مطابق جو کتابیں میں نے دیکھی ہیں مطبوعہ، تو یہ 3 کتابیں ایسی ہیں، ایک یہ قرآن کی تفسیر سواطع الالہام، اور ایک سیرت پر ہادی عالم، اور ایک خلفائے راشدین پر 2 سسر 2 داماد، کہ ان تینوں کتابوں میں ایسے حروف کو استعمال کیا گیا ہے کہ جن میں کوئی نقطہ نہیں آیا۔ تو بہرحال اس سے قرآن تو نہیں سمجھا جا سکتا سواطع الالہام سے، البتہ اپنے دور کا ایک کارنامہ تھا اور اپنے دور کے اس میں بہت اعجاز سمجھا گیا اور اس کی بہت تعریف کی گئی، لیکن ان کے عقائد اور نظریات اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر تھے، اس لیے اس کو پڑھتے وقت اس چیز کی رعایت رکھی جائے کہ جمہور اہل سنت والجماعت کے نقطہ نظر سے انسان ہٹے نہیں۔ نمبر 7 التفسیرات الاحمدیہ، ملا جیون رحمہ اللہ، متوفی 1130 ہجری۔ یہ ملا جیون رحمہ اللہ وہی ہیں جنہوں نے نور الانوار نامی کتاب لکھی ہے۔ اس تفسیر کا تعارف میں نے تفسیر احکام کے ذیل میں کر دیا تھا۔ اختصار کے ساتھ اس کا تعارف یہ ہے کہ اس میں انہوں نے صرف آیات احکام کی تشریح کی ہے، پورے قرآن کریم کی تشریح نہیں ہے، صرف وہ آیات جن سے احکامات مستنبط ہوتے ہیں
اور جن سے فقہاء کرام نے استدلال کیا ہے، خاص طور پہ حنفی نقطہ نظر سے جو دلائل ہیں اس کا انہوں نے زیادہ اہتمام کیا، اور انہوں نے نور الانوار میں اپنی اس کتاب کی بڑی تشہیر کی۔ عموماً ہر مفید بحث کے بعد ذکر کیا ہے کہ میں نے اس کی تشریح تفسیرات احمدیہ میں کر دی۔ نور الانوار اس سال میرے تدریس میں بھی ہے اور تفسیرات احمدیہ بھی ہے میرے پاس، تو جب یہ کہتے ہیں میں نے وہاں بڑی تشریح کی ہے، بڑے بسط کے ساتھ لکھا ہے، تو عموماً دیکھتا ہوں تو 1.5 سے 2 لائنیں ہوتی اور کبھی زیادہ سے زیادہ وضاحت 4-5 سطروں میں ہوتی ہے، لیکن الفاظ اس طرح کہ میں نے بہت تفصیل لکھی ہے اور بڑی وضاحت ہے، تو اللہ عالم۔ تو یہ جو تفسیر ہے یہ اس وقت طبع ہے، اس کا اردو میں ترجمہ بھی چھپ چکا ہے تفسیرات احمدیہ کا۔ البتہ جو بیروت کا نسخہ ہے اس میں اب تک کوئی تحقیق نہیں ہوئی، کوئٹہ سے طبع ہے۔ اگر یہ نسخہ بیروت سے طبع ہو اور اس پر کوئی تعلیق اور تحقیق کر دے، احادیث کی تخریج کر دے، حکم بیان کر دے، اور اسے کمپیوٹرائز ایڈیشن میں شائع کر دیا جائے اور شروع میں ان کی سوانح لکھ دی جائے اور آیات احکام کی تفسیر پر لکھی گئی کتابوں کا تعارف مقدمے میں لکھ دیا جائے، تو پھر اس تفسیر کی افادیت بڑھ جائے گی۔ موجودہ جو نسخہ ہے وہ قلمی نسخہ ہے، اس سے استفادہ کرنا دشوار ہے، تو اب تک میں نے اس کا کوئی تحقیقی اور علمی نسخہ نہیں دیکھا۔ اگر اہل علم میں کوئی اس کو اپنا عنوان بنائے تو انشاءاللہ پی ایچ ڈی کی ڈگری کے لیے یا تحقیق کے لیے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ نمبر 8، فتح الرحمن۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ متوفی 1176 ہجری، یہ قرآن کریم کا فارسی زبان میں ترجمہ ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد ہیں حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب رحمہ اللہ، متوفی 1131 ہجری۔ انہوں نے حضرت شاہ ولی اللہ کی بڑی علمی تربیت کی اور اکثر کتابیں انہیں خود پڑھائیں۔ گھر کا ماحول قرآن و سنت کے مطابق تھا۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے خداداد فراست، ذہانت اور علوم میں عمق عطا فرمایا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بر صغیر میں قرآن کریم اور احادیث سے توجہ ہٹا دی گئی ہے، رسم و رواج میں لوگ لگ چکے ہیں، دین سے دوری ہے، تو انہوں نے قرآن اور حدیث کو عام کیا، قرآن کریم کی بھی خدمت کی، احادیث مبارکہ کی بھی۔ قرآن کریم پر ان کی جو خدمات ہیں اس میں 3 کتابیں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک تو فارسی زبان کا یہ ترجمہ، نمبر 2 الفوز الکبیر، کہ یہ علوم قرآن پر ایک مختصر کتاب ہے جس میں علوم قرآن کی مباحث اور اہم مضامین کو اختصار کے ساتھ جمع کر دیا گیا۔ یہ کتاب بھی فارسی زبان میں تھی، بعد میں اسے عربی میں نقل کر دیا گیا اور اب یہ درس نظامی میں نصاب کا حصہ ہے۔ اس طرح ان کی ایک کتاب ہے فتح الخبیر بما لا بد حفظه فی علم التفسیر، فتح الخبیر بما لا بد حفظه فی علم التفسیر، یہ ایک مختصر سا رسالہ ہے جس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ علم تفسیر کے لیے کن باتوں کو یاد رکھنا ضروری ہے۔
تو چند ایک مفید باتیں اور مفید مضامین کو اپنے اس رسالے میں انہوں نے ذکر کیا۔ اسی طرح ان کا ایک مختصر رسالہ ہے المقدمہ فی قوانین الترجمہ، المقدمہ فی قوانین الترجمہ، کہ قرآن کریم کے ترجمے کے لیے کن اصولوں کو سامنے رکھا جائے، کن چیزوں کی رعایت رکھی جائے، اس کو انہوں نے ذکر کیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے موطا مالک کی بھی بڑی خدمت کی، کیونکہ موطا مالک بھی احادیث کی کتابوں میں وہ کتاب ہے کہ صحیح بخاری سے پہلے اللہ نے اسے بڑی قبولیت دی تھی، اور یہ کہا جاتا تھا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ جو ہے وہ موطا ہے۔ لیکن جب صحیح بخاری لکھ دی گئی تو پھر بخاری کے لیے جملہ کہا گیا، اور موطا کی اکثر روایات بخاری میں بھی آ گئی۔ تو شاہ ولی اللہ نے اس کی دو شرح لکھی، ایک المصفہ اور ایک المصوہ۔ المصفہ صاد کے ساتھ ہے اور المصوہ سین کے ساتھ، ایک فارسی زبان میں اور ایک عربی زبان میں۔ اسی طرح بخاری کے تراجم ابواب پر شاہ ولی اللہ نے بخاری کے تراجم ابواب کی بھی مختصر اور جامع تشریح لکھی ہے۔ ان کی زیادہ قبولیت حجت اللہ البالغہ کو ملی، اور اس میں شریعت کے اسرار و رموز اور نہایت علمی، فنی اور مفید مباحث کو یکجا کیا گیا۔ اس کی اچھی شرح ہے رحمت اللہ الواسعہ، شرح حجت اللہ البالغہ۔ محدث العصر حضرت مولانا سعید احمد پالنپوری صاحب نور اللہ مرقدہ کی یہ زمزم پبلشر سے 5 ضخیم جلدوں میں طبع ہے۔ اس کے شروع میں نہایت مفید مقدمہ ہے، جس میں حضرت شاہ ولی اللہ کی تصانیف کا تعارف بھی ہے اور ان کی سوانح حیات بھی ہے۔ اگر آپ اس شرح کو اپنے مطالعے میں رکھیں تو بہت فائدہ ہوگا۔ رحمت اللہ الواسعہ کو اس میں صرف انہوں نے کتاب ہی حل نہیں کی بلکہ مضامین کو حل کیا، اور اس سے متعلق دیگر مفید مضامین بھی لکھے۔ شریعت میں جو اسرار و رموز ہوتے ہیں کہ وضو میں 4 فرائض ہیں، غسل میں 3 فرائض ہیں، نماز کے فرائض، نماز کی حکمتیں، ان چیزوں کو بھی انہوں نے زیر بحث لایا ہے۔ روایات اور آثار کا بھی مستند ذخیرہ اپنی کتاب میں جمع کیا۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ کی تفہیمات الہیہ، یہ بھی اہل علم کے درمیان معروف ہے۔ بہرحال میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ شاہ ولی اللہ نے فتح الرحمن کے نام سے قرآن کریم کا فارسی میں ترجمہ لکھا۔ فارسی کا انتخاب اس لیے کیا کہ اس دور کی جو زبان رائج تھی وہ فارسی تھی، اور ان کا مقصد تھا کہ عوام میں قرآن کی تعلیمات عام ہوں۔ تو یہ ترجمہ بامحاورہ ہے، بقدر ضرورت انہوں نے قوسین میں اور کہیں حاشیے میں اس کی وضاحت بھی کی۔ قرآن کریم کا باقاعدہ فارسی زبان کا ترجمہ اس طرح کا مفید اس سے پہلے نہیں ملتا۔ یہ بر صغیر میں پہلا ترجمہ کہلاتا ہے، جس سے قرآن کریم کا سمجھنا سہل ہو گیا۔ اب ضرورت تھی کہ فارسی میں تفسیر بھی لکھی جائے، تو آگے انشاءاللہ تعارف آئے گا تفسیر عزیزی کا، جو انہی کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ متوفہ 1239 ہجری نے لکھی۔ نمبر 9، التفسیر المظہری، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ متوفہ 1225 ہجری۔ یہ تفسیر اس وقت 7 جلدوں میں طبع ہے، بیروت سے بھی طبع ہے
اور پاکستان میں مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ سے بھی طبع ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ مسلک کے اعتبار سے حنفی عالم گزرے۔ انہوں نے نام مظہری اس لیے رکھا کہ ان کے شیخ تھے، ان کا نام تھا مرزا مظہر جان جانان رحمۃ اللہ علیہ، تو مرزا مظہر کے نام کی رعایت رکھتے ہوئے انہوں نے نام مظہری رکھا۔ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ اپنے دور کے بیہقی وقت ہیں۔ امام بیہقی رحمہ اللہ متوفی 458 ہجری، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، جن کی شعب الایمان ہے، معروف کتاب السنن الکبریٰ ہے۔ انہوں نے شوافع کے دلائل کو بڑے بسط کے ساتھ لکھا ہے۔ احادیث اور آثار کا بڑا ذخیرہ انہیں محفوظ تھا، تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ کو بھی احادیث اور آثار بہت یاد تھی۔ ان کی اس تفسیر میں بھی انہوں نے روایات اور آثار کو کثرت سے ذکر کیا ہے۔ تفسیر مظہری کا اسلوب یہ ہے کہ یہ آیات نقل کرنے کے بعد بقدر ضرورت شان نزول بیان کرتے ہیں، آیات کی تشریح میں احادیث، روایات، آثار ذکر کرتے ہیں، عموماً مستند روایات لاتے ہیں، اس میں غیر مستند روایات بہت کم ہیں۔ پھر آیت کی تشریح کرتے ہیں، غریب الفاظ کی وضاحت کرتے ہیں، صرفی نحوی لحاظ سے کوئی اشکال ہو تو اسے حل کرتے ہیں، فقہی مسائل بقدر ضرورت بیان کرتے ہیں، فقہا کے مذاہب اور ادلہ کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، اور فقہ حنفی کے مسلک کی وجہ ترجیح بھی بیان کرتے ہیں۔ اگر کسی مسئلے میں فقہا کا اختلاف ہے تو دلائل کا تذکرہ کرنے کے بعد حنفی نقطہ نظر کے مطابق اس کی وضاحت کریں گے، اور پھر اس کی وجہ ترجیح بھی بیان کریں گے۔ ان میں تعصب اور تشدد نہیں تھا، معتدل عالم گزرے، ہر ایک کا نقطہ نظر اور اہل علم کی آراء نہایت ادب اور شائستگی کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اختلاف رائے بھی رکھتے ہیں لیکن حدود میں رہتے ہوئے۔ اس میں اسرائیلیات بہت کم ہیں، اور کہیں کہیں تفسیر بالاشارہ بھی ہے کہ صوفیہ اکرام کے طرز کے مطابق آیات کے باطنی اسرار و رموز بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن آیت کے ظاہری معنی سے عدول نہیں کرتے۔ اس تفسیر کا اردو زبان میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، اور وہ دارالاشاعت سے، مکتبہ لدھیانوی سے اور دیگر کئی اداروں سے طبع ہو چکا ہے۔ لیکن اگر اس ترجمے کے اندر احادیث کی تخریج اور تحقیق کر دی جاتی تو اس کی افادیت بڑھ جاتی، اور اسی طرح جن مصادر اور مراجع سے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، تو اگر ان کی بھی تخریج کر دی جاتی تو اس کی افادیت میں اضافہ ہو جاتا۔ تو اس کا کوئی عربی ایڈیشن بھی ایسا میں نے نہیں دیکھا کہ جو ذرا محقق ہو، کہ جس میں جو بات انہوں نے لکھی ہے ان کے مراجع کا تذکرہ ہو، روایت کی تخریج اور حکم ہو۔
تو اگر عربی نسخے پر بھی کام کی ضرورت ہے اور اردو نسخے میں بھی کام کی ضرورت ہے، اگر اہل علم میں سے کوئی اسے اپنا عنوان بنا کر اس پہ تعلیق، تحقیق اور تخریج کا کام کر دے، اور جہاں کہیں روایت کوئی غیر مستند آئی ہے تو اس کی وضاحت کر دے، تو اس کی افادیت بڑھ جائے گی۔ نمبر 10، موضح القرآن۔ حضرت شاہ عبد القادر دہلوی رحمہ اللہ، متوفی 1230 ہجری۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے ہیں۔ شاہ ولی اللہ کے 4 بیٹے تھے، شاہ عبد العزیز، شاہ رفیع الدین، شاہ عبد القادر اور شاہ عبد الغنی۔ اور اللہ تعالیٰ نے چاروں فرزند نہایت ہی ذی استعداد، باصلاحیت انہیں عطا فرمائے، اور چاروں نے دین کی خدمت کی۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ کا یہ ترجمہ اردو زبان میں ہے، اور قرآن کریم کا سب سے پہلا واضح ترجمہ اور تفسیری افادات انہی کے ہیں۔ تو گویا کہ ان کے والد صاحب نے فارسی میں ترجمہ لکھا اور بیٹے نے اردو زبان میں ترجمہ لکھا۔ آگے تعارف آئے گا حضرت شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ کا، انہوں نے تحت اللفظ ترجمہ لکھا، اور یہ شاہ عبد القادر نے بامحاورہ ترجمہ لکھا ہے۔ یہ ہر لفظ کا ترجمہ نہیں ہے، بامحاورہ ترجمہ ہے، اور انہوں نے اتنی محنت کے ساتھ لکھا ہے کہ علماء نے اس ترجمے کے بارے میں کہا کہ اگر قرآن اردو زبان میں اترتا تو اس ترجمے کے مطابق ہوتا۔ جس پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کر انہوں نے لکھا تھا، تو اتنا جستجو، تتبع، تلاش، تدبر کے بعد کہ اس پر بھی ٹیک لگا کے ایک نشان پڑ گیا تھا۔ تو چونکہ اس سے پہلے ترجمہ موجود نہیں تھا، تو کسی زبان کی ترجمانی کرنا بہت مشکل کام ہوتی، اور جب وہ زبان بھی عربی جیسی فصیح ہو اور پھر وہ کلام بھی اللہ کا قرآن جیسا بلیغ ہو، تو یہ کام اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ چونکہ آج کل تو بہت سے تراجم چھپے ہیں، انہیں دیکھ کر کوئی نیا ترجمہ لکھ لینا آسان ہے، جبکہ اس وقت کوئی بھی ترجمہ موجود نہیں تھا، اور انہوں نے اپنی محنت سے یہ ترجمہ لکھا، اور آج تک یہ ترجمہ اہل علم کے درمیان معروف ہے۔ اور اس کی اہم خصوصیت کہ انہوں نے بقدر ضرورت تفسیر اور تشریح بھی لکھی۔ جن آیات کے معانی سمجھنا مشکل تھی تو انہوں نے حاشیے میں اس کی وضاحت ذکر کر دی۔ تو اس طرح گویا قرآن کا ترجمہ بھی ہو گیا، اور ساتھ ساتھ تفسیری افادات بھی سامنے آ گئے۔ لیکن چونکہ بہت اس وقت کی زبان بڑی قدیم تھی، آج اب جیسے 1441 ہجری ہے تو یہ 1230 ہجری میں ان کی وفات ہے، تو تقریباً 200 سال پہلے کا ہے۔ اس وجہ سے اردو زبان ذرا اس میں ثقیل ہے، استفادہ مشکل ہوتا ہے، لیکن قرآن کی ترجمانی کا حق ادا کیا۔ حضرت شیخ الہند کا ترجمہ بھی اسی کو سامنے رکھ کر لکھا گیا، اور وہ اسی کی تسہیل کی گئی ہے۔ جو تفسیر عثمانی کا ترجمہ ہے، اس کے لیے بنیاد یہی موضح القرآن کا ترجمہ ہے۔